لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا وملجأنا محمدا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ونشهد أن سيدنا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا الليل الردگار محمد احمد نبی دوست داری چاری حرمتا اولاد علی مذہبی حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائیوں سے آزم وزیر سایہ صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باقی خصال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا باقی
سبے مہینے اندر عالی رتبہ پایا باقی سبے مہینے اندر عالی رتبہ پایا اور ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردا جو ذکر دعا عبادت کوئی اس مہینے کردا ستر سے اجر ہے دینا مالک بحرو بردا ستر سے اجر ہے دینا مالک بحرو بردا فضل تیرے تیاس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقہ پاک نبی دا کر کے بخش خطا جو ہوئی تیرا رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا اٹھایا سے امید میری دا او کر دے امید میری دا کر دے میرے گھرے اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء دستگیر دو جہاں غم گسار بے کساں حامی شفیع مجرمان جان کائنات جان جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میں بھی واجب الاحترام محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل وعلا مجدہ الکریم کا کروڑا مرتبہ شکر ہے اس رب العالمین کا کرم ہے رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہمیں حکمت نافل اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور ماہ رمضان مبارک کا یہ پہلا جمعۃ مبارک ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے
رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیات مبارکہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ذی وقار یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا ہے۔ ہر بندہ اس مہینے کی فضیلت کو جانتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں جو اعمال ہیں ان کا اجر رب العالمین کی بارگاہ سے بڑھ جاتا ہے۔ نیکی ایک کرتا ہے تو 70 نہیں بلکہ 700 گنا تک رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کریم نے یہ ماہ مبارک اس کی زندگی میں اس کو عطا فرمایا اور پھر وہ ایمان کی اور احتساب سے اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی بنا پر، تو رب العالمین غفر له ما تقدم من ذنبه، رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے، رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا عشرہ ہے، اور پھر اس کے پہلے عشرے کی دعا میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم رب العالمین کی بارگاہ میں جو پہلے 10 دن ہیں ماہ رمضان کے اس میں دعا مانگا کرو، اور جو کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تو صحابیت کرتے ہیں، یا رسول اللہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، رب اغفر، یا اللہ میری بخشش فرما، وارحم، مولا تو رحم کرنے والا ہے، وانت خیر الراحمین، یا اللہ تو ہی مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے عشرے کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا جو عشرہ ہے ماہ رمضان کا وہ بخشش والا عشرہ ہے، رب العالمین اس میں بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، من کل ذنب، میرے تمام جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں مولا ان کو معاف فرما، واتوب الیہ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے عشرے کی دعا تم نے رب العالمین کی بارگاہ میں اس انداز سے مانگی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ فرمایا تیسرا جو عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، رب العالمین بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جب جہنم سے آزاد فرما دیا تو جنت اس پر واجب ہو گئی، اللہ کریم اس کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو، دعا یہ ہے یا اللہ تحب العفو، مولا تو مجھے معاف فرما، اللہم انک عفو، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تحب العفو، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، جو میری بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اس بندے کی معافی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، تو پسند فرماتا ہے کہ تیری بارگاہ سے معافی مانگی ہے، تحب العفو فاعف عنی، بس تو مجھے معاف فرما۔ تو تینوں دعائیں جو ہیں تینوں عشروں کی، اور پہلے عشرے کی دعا رحمت کا عشرہ ہے تو دعا یہ مانگنی ہے ہر وقت ہر گھڑی میں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دعا یہ مانگنی ہے کہ مولا میری بخشش فرما، تو بالکل معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ تو اگر عربی کی بات نہ آتی ہو تو یہی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں سے معاف فرما۔
مولا ہماری بخش فرما، ہم پر رحم و کرم فرما، ہم پر رحمت کی بارش کی عادت فرما۔ مولا تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہے، اس کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے، بخشش کی دعا مانگی جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، نماز کی پابندی کرے، روزہ کوئی نہ چھوڑے بغیر گزر کے، روزہ نہ چھوڑا جائے۔ میں چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک ماہ رمضان کا جو ایک روزہ، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی برکات ہے کہ کوئی چھوٹ جائے اور بندہ اس کی ساری زندگی بندہ اس کی قضا کرتا رہے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو ماہ رمضان کے ایک روزے رکھنے کے نام ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر روزے کو چھوڑ دینا کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ بندہ بغیر عذر کے، بغیر تکلیف کے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو پھر بندے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے تو اس کی قضا پوری نہیں ہو سکتی، تو ثواب اللہ نے ماہ رمضان میں دینا ہے وہ اس کو اجر نہیں ملے جو ماہ رمضان میں ملا۔ تو یہ فرضی روزے ہیں، ان کی اس طرح سے بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں رات جتنی بھی ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کریں، تراویح پڑھیں اور 20 تراویح پڑھیں۔ یہ نہیں کہ 8 پڑھ لی یا 12 پڑھ لی، وہ چیز دیکھیں جو صحابہ نے جس پر عمل کیا ہے۔ تو صحابہ تو حضور کے نقش قدم پر ہے نا، صحابہ تو وہ عمل نہیں کر سکتے جو سنت کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی حکموں کے خلاف ہو۔ تو صحابہ تو وہ اور 20 تراویح پڑھنا یہ صحابہ پر جو ہے وہ اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ نے 20 تراویح پڑھی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں تو 20 تراویح صحابہ نے پڑھی ہے تو ہمیں 20 پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھا جائے، اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگی جائے، اپنی ملک و ملت کے لیے دعائیں مانگی جائے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، بیماروں کے لیے، جس قدر بھی ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک میں دعائیں مانگی جائے اور اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعائیں مانگی جائے۔ تو یقیناً اس ماہ مبارک کی برکات ایسی ہیں کہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور فرمایا کہ یہ اتنا عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے بخشش کی قبولیت کے لیے کہ اللہ کی رحمت ہر روز میرے آقا نے فرمایا آسمان دنیا سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی رحمت اور کرم اتنا زمین پر نزول فرماتا ہے کہ ہر رات جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ہر موڑ پر، ہر نکر میں، ہر جگہ پر رب العالمین کی رحمت بندے کو بتا نہیں ہوتی ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت عروج پر ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت اس ماہ مبارک کے پورے مہینے میں رہتی ہے اور بندے کو خود پکار نہیں ہوتی ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت عروج پر ہے، آج مانگ لو جو مانگنا ہے اس رب العالمین کی بارگاہ سے دیا جائے گا۔ تو چونکہ آج 3 رمضان مبارک ہے، آج ہی کے دن میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ معلمہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال اس دن ہوا ہے۔ 3 رمضان مبارک کو آپ کا دنیا سے پردہ ہوا اور آپ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے 22ویں پارے میں رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضور کی آگ ہے، جو حضور کے گھر والے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی پاکیزگی کو رب العالمین نے بیان فرمایا۔ خالق کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب
اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، فرمایا کہ محبوب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری تمام اہل بیت کو ہر نجاست سے، ہر پلیتی سے تیرے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے۔ انکم الرجس اہل البیت، ہر پلیتی تیرے گھر والوں سے دور فرما دی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور ایسا ان کو پاک کیا ہے تطہیرہ، جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں ان کی عصمت کو بیان فرما دیا، ان کی پاکیزگی کو بیان فرما دیا، ان کی طہارت کو بیان فرما دیا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ حکم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے محبوب آپ کی آپ کے اہل بیت کو ہر پلیتی، ہر نجاست سے دور فرما دی ہے۔ نجس مہینہ پلیتی ہوتا ہے، نجس مہینہ بھی پلیتی ہوتا ہے، اور فرمایا نجس بھی پاک کر دیا ہے، اور فرمایا نجس سے بھی پاک کر دیا ہے، نجاست سے بھی پاک کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اس کا معنی ہے خوب پاک کر دیا ہے۔ یہ گرامر میں باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی یہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ، اس کے اندر شد پائی جاتی ہے، اس میں معنی میں سختی پائی جاتی ہے۔ جس قرآن کے جس لفظ پر شد ہوتی ہے اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش والا جو حرف ہے اس کو ایسے پڑھا جائے گا، لیکن جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، فرمایا اس کو سختی سے ادا کرو، اور اس کے معنی بھی جو ہے وہ پاکیزگی بھی ہے، اس کے معنی بھی فرمایا عصمت بھی ہے۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، فرمایا ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے حوالہ سے قرآن مجید قرآن رشید کے دوسرے بارے 25ویں بارے میں رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ لا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرًا، جو میں نے تم کو عطا کیا ہے۔ فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، انسان سے پھر مسلمان بنایا، میرا غلام بنایا۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا، شریعت مصطفیٰ کو تم نے مانا ہے۔ فرمایا تمام اللہ نے تمہیں قرآن بھی عطا فرمایا ہے، سب سے بڑھ کر فرمایا میرا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی شانیں عطا کی ہے، اتنی تمہیں برکات عطا کی ہے۔ فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم، ان تمام کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی مانگتا نہیں، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر فرمایا کیا مانگتا ہوں تم سے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری جو اہل بیت ہے، میرے جو قریبی ہیں، جو میری آل اولاد ہے، ان سے مودت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی نص ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ ہر ان کی تقریر کرنا، عزت کرنا اہل بیت کی، حضور کے گھر والوں کی، یہ فرض کے برابر ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دیا۔ تو اگر اس کا انکار ہے تو کھلا کھلا قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کی تو ایک لفظ کا، ایک آیت تو بڑی ہوتی ہے نا، قرآن کے پیچھے ایک لفظ کا بھی انکار کرنا کفر میں بدل ہو جاتا ہے۔ میں پتہ کہے کہ میں پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن اس لفظ کو نہیں مانتا، یا اس لفظ کو نہیں مانتا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو قرآن کے ہر لفظ کو ماننا پڑے گا، ایمان تب ہی اس کا مکمل ہوگا کہ جو اس نے پورے قرآن کو مانا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، حضور کی اہل بیت ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان سے مودت کا لفظ آیا جہاں پہ مودت، اور کئی دفعہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ مودت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ محبت بندہ کسی سے کرتا ہے، کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اس سے دشمنی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، محبت نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑے بڑے سنگی یار میرے ساتھی
لیکن کوئی ایسا وقت ہوتا ہے، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، جہاں تو بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوتے ہیں، ایک دور ہوتا ہے، سکے بھائیوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ ساری کوئی مسئلہ ہو گیا تو ساری زندگی بلانے چھوڑ دیتے ہیں، اتنی دل میں بغض، کینہ، عداوت، نفرت پڑ جاتی ہے کہ ایک ہی ماں کے اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی لوگ بولنا تک گوارا نہیں کرتے، رشتے ناطے، آنا جانا، رشتے داریاں ساریاں ختم کر دیتے ہیں، یہ سادہ آج تو مرنا جینا بھی ختم نہیں کرتے، کیونکہ یہ چھوڑ کر کر دیتے ہیں اور ساڑھے 5 دن تک یہ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ محبت کی ڈیفینیشن ہے کہ محبت بندہ کرتا ہے، لیکن محبت نفرت کے اندر بھی تبدیل ہو جاتی ہے، بغض اور کینے اور عداوت کے اندر بھی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بغیر محبت نہ کرے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن مودت کا لفظ پڑھا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے محبوب کی اہل بیت سے مودت کرنی ہے، محبت اور ہے، مودت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اب بندے کا جسم ہو اور اس کے اندر روح نہ ہو تو کیا انسان زندہ رہے گا؟ ایسے سمجھیں کہ جیسے بندے کا روح بھی ہو، جسم بھی ہو، پھر انسان زندہ ہے، کہ اس روح اور جسم کے بغیر اگر جسم کو وہ چلنا پھرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر جان کا ہونا ضروری ہے، اگر جان نہیں ہے تو جہان نہیں ہے، جان نہیں ہے تو بندے کا جسم بیکار ہے۔ ایک اور مثال کئی دفعہ بیان ہوا ہے کہ اس مودت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، جیسے مچھلی، علماء نے مچھلی کی مثال دی ہے، فرمایا مچھلی جیسے پانی کے اندر ہوتی ہے تو اس کو اگر پانی کے اندر رہے گی تو وہ زندہ رہے گی، اگر پانی سے اس کو نکال دیا جائے تو وہ مر جائے، تو اس کو پانی سے محبت نہیں ہے، پانی سے اس کو لگاؤ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی کا دار و مدار پانی کے ساتھ ہے، اگر اس کے اندر رہے گی تو زندہ رہے گی، اس کو پانی سے محبت نہیں ہے، اس کو پانی سے مودت ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں، اگر وہ زندگی چاہتی ہے تو اس کو پانی کے اندر رہنا پڑے گا، تو فرمایا اس کے بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو یہاں فرمایا مودت جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، فرمایا یہ مودت اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا، فرمایا اگر تم اس دل کے ساتھ مودت کرو گے تو تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، رب العالمین کی بارگاہ میں جب قبر میں جاؤ گے میرے محبوب تمہیں پہچان بھی لیں گے کہ یہ میرا غلام آیا ہے، فرمایا پھر حوض کوثر پر بھی تمہیں حضور بار بار کر جام پلائیں گے کہ یہ میری اہل بیت سے مودت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور میرے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت بھی فرمائیں گے جو حضور کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر بندہ کوئی کسی کی اولاد سے محبت کرے تو وہ بندہ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کی اولاد سے محبت کرتا ہے، اگر ان کی اولاد سے نفرت کرے تو ان کو مارے پیٹے تو کیا ان کو گالی گلوچ کرے تو کیا ماں باپ کو اچھا لگے گا بندہ کو؟ یہ فطرت کے اندر شامل ہے کہ جو بھی کسی بچے کو پیار کیا جائے اس کی ماں خوش ہوگی، اس کا باپ خوش ہوگا، تو کیا ہم حضور کا اب ہمارے سامنے اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا جملہ بھی ہمارے سامنے ہے، رب العالمین کے محبوب کی اہل بیت کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا محبوب ہم نے ارادہ کر لیا ہے آپ کی اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ نے حق پلیتی سے پاک فرما دیا ہے، حق نجاست سے ان سے دور فرما دی ہے اور ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کا قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، میرے آقا کا فرمان بھی ہمارے سامنے موجود ہے، پھر اس کے بعد پھر اگر کوئی کلمہ پڑھ کر حضور کی اہل بیت پر زبان درازیاں کرے، بکواسات کرے، ان کو برا بھلا کہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ کیسے اقدار ہو سکتا ہے؟ کیا قبر میں امت خضرا میں جو حضور کے گھر والوں سے دشمنی کرے، بغض رکھتا ہے، کینہ عداوت رکھے، تو کیا حضور اس سے پیار کریں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اس سے ناراض ہوں گے۔
اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر اہل بیت حضور کی گھر والوں سے محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا۔ اس اگر کوئی کسی کے اندر کوئی عیب بھی، سید اعظم کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کو پھر بھی آپ گالی نہیں دے سکتے، دل میں صرف یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کے عمل سے آپ جو ہے وہ چہرہ بھیج سکتے ہیں، لیکن جو کہ خون رسول ہے وہ اگر کوئی ذات پر بات کریں گے تو آ کر امام الانبیاء تک بات آئے گی، اگر ان کو برا بھلا کہیں گے تو حضور کی ذات پر، حضور کے نام پر حرف آئے گا، اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے تو فقط ان کو اس لیے نہ برا بھلا کہا جائے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہے، کہ جب ہم ان کو گالی دیں گے، ایسی بات کریں گے تو وہ خون رسول تک جائے گی، حضور تک بات جائے گی۔ تو ان سے محبت کرنا، ان سے دلی لگاؤ رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاری بیٹی سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جو خاتون جنت ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اسی لیے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ شریعت ان کے گھر کی ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، جنت ان کی ہے، جنت کے مالک یہ ہے، ہم آپ اور کون ہوتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری حدیث پر عمل نہیں کرتا وہ سیدھا جہنمی ہے۔ اور پھر جو میرے آقا نے فرمایا کہ جو میں نے حکم فرمایا ہے، جو میری حدیث پر عمل نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ سیدھا جہنمی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، میں نے حکم نہیں فرمایا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی جہنمی ہے۔ اگر حدیث من گھڑت بیان کرتا ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے، تو وہ حضور کا فرمان کہہ کے بیان کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے، اور پھر جو حضور نے فرمایا ہے اس کا انکار کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ تو بیان کے سارے جو حضور کے گھر والے ہیں، چونکہ اللہ نے اپنے معبود کو پورے کائنات کا مالک و مختار بنا دیا، جنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے، اسی لیے تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارتیں نہیں دی، اور میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہے۔ ہر صحابی کی شان علیحدہ علیحدہ ہے، قربان جو ہوتے مولا علی کی شان پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جسم علی کا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا خون ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے شریعت میں قانون یہ ہے کہ بندہ پلید ہو، نجس ہو تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک پاک نہ ہو جاتا، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے چاہے عورت پلید ہو، چاہے مرد بندہ پلید ہو، جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن پلید بندہ مسجد میں داخل ہوگا تو گناہگار ہوگا جب تک وہ پاک نہ ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی شان میں فرمایا یہ قانون ہر ایک کے لیے ہے کہ قیامت تک کے لیے کہ جب تک وہ بندہ پاک نہیں ہوگا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فقط میں اور علی ایسے ہیں، ہم اس حالت میں بھی ہوں گے تو مسجد میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اور علی اس حالت میں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اور اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب امام حسن کی پیدائش ہوئی، تھوڑی دیر پہلے پیدائش ہوئی ہے تو ایک صحابیہ کا گزر ہوگا وہاں سے آتے سیدہ خاتون فاطمہ کے گھر سے، تو دیکھتی ہے کہ چند گھنٹے پہلے امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، تو چند گھنٹوں کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو وہ عورت کیا دیکھتی ہے؟ صحابیہ کہ سیدہ خاتون جنت مصلی پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہی ہے۔ اب پیریڈ کیا ہے؟ 40 دن کا، 40 دن تک بھی عورت کو کون آتا ہے؟ جو نفاس کا خون ہوتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خون آتا رہتا ہے، کئی عورتوں کو مہینے تک رہتا ہے، کئی 40 دن تک، یہ قرآن و سنت میں موجود ہے کہ 40 دن تک عورت پلید ہوتی ہے۔
کہ پولیس سے مطلب یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ پھر اس کے بعد جب خون بند ہوگا تو پھر وہ پاک ہوگی۔ یہ قیامت تک میری اور آپ کی تمام قوم کے لیے ہے۔ لیکن قربان جاؤ سیدہ طیبہ کی شان پر، سیدہ خاتون جنت کی عصمت پر۔ وہ صحابیہ نے دیکھا کہ چند گھنٹے پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن کل شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عورت 40 دن تک پاک نہیں ہوتی، اس کے بعد پاک ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو فاطمہ تو نماز پڑھ رہی ہے، وہ سیدھی حضور کی بارگاہ میں چلی گئی۔ میرا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ میرا کا نے فرمایا صحابیہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے چند گھنٹے پہلے، لیکن ابھی میں ان کے گھر سے قریب سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سجدہ مصلے پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہی ہے۔ تو کیا وہ معاملہ نہیں جو عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ کبھی پلید ہوئی نہیں۔ دیکھو کس سے کہانی نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ میرا آقا نے فرمایا یہ عام عورتوں کے لیے ہے، لیکن میری فاطمہ اس سے بڑی ذمہ ہے۔ فرمایا میری فاطمہ کبھی پلید ہوئی نہیں، اس لیے کہ میرا آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی اقدمہا اقدمنی۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے اس لفظ پہ، پلید کیوں نہیں ہے؟ میرا آقا نے فرمایا میری بیٹی کبھی پلید نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میرا آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب دل کا ٹکڑا جسم کے اندر ہی ہوتا ہے نا، تو حضور تو نور علی نور ہے، حضور کے گھر والے بھی نور علی نور ہے۔ فرمایا فاطمہ اس لیے پلید نہیں ہوتی کہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جیسے میں پاکیزہ ہوں، جیسے مجھے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا میری بیٹی بھی نور علی نور ہے۔ اس مقام پر کہا تھا مجھ سے اعلیٰ حضرت نے، آپ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ انور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ انور کا، اور تو ہے سب گھرانہ نور۔ فرمایا میری فاطمہ میں پلید نہیں ہوئی۔ فرمایا مجھے اور علی کو بھی یاد ہے کہ اس حالت میں بھی ہم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ فرمان میرے آقا کا ہے۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پھر فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فاطمہ تو، فرمایا اہل جنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ اب جنت کے مالک مردوں کے امام حسن امام حسین ہے، اور جنتی عورتوں کی جو فرمایا سردار سیدہ خاتون جنت ہے۔ تو یہ جنت کے مالک ہے، اور اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت کشتی نور کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، لیکن جو ان کی محبت کے اندر آ جائے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال آپ نے اللہ کی تبلیغ کی، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے، پھر وہ وقت کتنی وہ قوم جتنی وہ گناہگار تھی، اتنی بد کردار تھی کہ اللہ نے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے نوح، اے میرے پیارے نبی ایک بیڑا تیار کیجیے، اس کے اندر سب کو جو مومن ہیں ان کے اندر بٹھائیے، پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا، لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ تو میرے آقا نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی ہے، فرمایا میری اہل بیت کی محبت اس طرح کرنی ہے تو ان کی محبت میں آ جائے گا، ان کو مانے گا، فرمایا وہ فلاح پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، تو ان سے دور رہے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کی محبت میں فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت میں مرا دنیا سے
جاتا ہے، فرمایا وہ مومن کی موت مرتا ہے، ممات علیہ بآل محمد مات شہیدا، فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، ممات علیہ بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا جو میرے اہل بیت کے بغض میں ان کی عداوت میں دنیا سے جائے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ کافر ہو کے مرے گا، بے ایمان ہو کے مرے گا۔ تو سجدہ طیبہ طاہرہ چونکہ آج آپ کا یوم وصال کا دن ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سجدہ طیبہ طاہرہ حدیث میں موجود ہے، صحیح ترمذی شریف میں سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہوتے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور اپنے باپ نبی امام الانبیاء کا استقبال کرتی، اپنی جگہ پر بچھاتی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ سیدہ خاتون جنت لیتی، اور جب سیدہ خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں آتی نا تو حضور فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، حضور اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ یار کیسا انداز ہے جو خون مصطفیٰ ہے، ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چلنے پھرنے میں بولنے میں آپ جو ناز و تمام چیزوں میں سجدہ فاطمہ حضور کے مشابہ تھی، جب چلتی تھی حضور جیسا چلتی تھی، جب بیٹے کی شکل و صورت باپ پر جاتی ہے، انداز بھی باپ جیسا ہوتا ہے بولنے کا، تمام آلات بھی باپ جیسی ہوتی ہے، کئی لوگوں میں نہیں پائی جاتی، کسی بیٹے میں شکل بھی پائی جاتی ہے، آنکھیں بھی پائی جاتی ہے۔ سجدہ عائشہ فرماتی ہے کہ سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چلنے پھرنے میں حضور جیسی تھی، جیسے آپ کا بولنے کا انداز تھا وہ حضور جیسا تھا، جب گفتگو کرتی تھی حضور جیسے گفتگو کرتی تھی، چلتی تھی تو حضور جیسا چلتی تھی، شکل بھی مصطفیٰ جیسی ہے، سبحان اللہ، شکل و صورت میں بھی مصطفیٰ جیسی ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین، امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آدھی سر سے لے کے ناف تک حضور کے مشابہ تھے، کہ امام حسن کی شکل حضور جیسی تھی، اور ناف سے لے کے پاؤں مبارک تک جو مشابہ تھی، اس طرح کا تھا، وہ امام حسین کا تھا۔ کہ امام حسن اور امام حسین اگر دونوں ملتے ہیں تو صورت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اور سجدہ طیبہ طاہرہ سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور جیسی شکل بھی حضور جیسی ہے، چلتی ہے حضور جیسا چلتی ہے، بولتی ہے حضور جیسا بولتی ہے۔ پھر عورت کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، مسجد کے ساتھ پڑھ چل کر تعاون فرمائیں۔ عید کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ پلاننگ ہے، مجھے بتا رہے تھے ساتھی یہ جو فرنٹ والی دیواریں ہیں دونوں، یہ دائیں بائیں ہیں، ممبر کے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں یہ کچی ہیں، ان کے اندر تہڑ اور دراڑ ہے، نظر آ رہی ہوگی دونوں طرف۔ تو عید کے بعد یہ دیوار کو دوبارہ بنائیں گے اور نیچے فرش جو ہے یہاں پتھر وغیرہ لگے گا یا ٹائلیں لگے گی، تو ان کے لیے گزارش ہے ہمارے چڑھ کر مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس مہینے میں اگر بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 70 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے، 700 گنا تک رب العالمین اس کو دنیا میں عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائے، اللہ کریم آپ کے مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا عورت کی تین حیثیتیں ہیں، قربان جائے سجدہ طیبہ طاہرہ پر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام العاشقین کشتہ عشق مصطفیٰ تاجدار بریلی نے خوب ترجمہ کیتا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سبحان اللہ کہہ دے ہو، سبحان اللہ بھی کہہ دے ہو، میں کبھی نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہہ دے، وہ بھی تو کہتے ہیں سبحان اللہ بولتے سبحان اللہ کرو، سبحان اللہ بولتے سبحان اللہ کرو، تو اپنے آپ ہی کیا کرو، اتنا پیارا شعر ہے کہ سیدہ خاتون جنت شان میں، اگر آج بولو گے تو کل کریم آقا دی بار میں جانے لگے کہ اے میری سیدہ خاتون جنت واسطے شانہ بیان کرتا رہا، پھر قبر میں بھی ساری مشکل حل ہو جائے گی، حشر پہ بھی حل ہو جائے گی۔ اس بات ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ
بلاکھوں سلام. عورت کی تین حیثیتیں ہیں. اور قربان جائے سیدہ خاتون جنت کی عظمت پر، آپ کی شان پر. عورت پہلے ماں ہوتی ہے، پھر بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی بھی ہے. یعنی کہ عورت کی تین حیثیتیں ہیں، ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے. قربان جائے سجدہ کی شان پر. آپ اگر بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے. اور قربان جائے اگر بیوی ہے تو امام الاولیاء کی بیٹی ہے، حضرت مولا علی کی بیوی ہے. جن کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے. مولا میرے مددگار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور بھی مددگار ہے. حضور نے فرمایا میرا علی بھی مددگار ہے. جن کی شان نے فرمایا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب. فرمایا علی اللہ کے شیر ہے. یہ اللہ کے اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، اللہ کے شیر کا لقب جو ہے اسد اللہ، اللہ کے شیر رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. فرمایا علی، فرمایا میرے شیر ہے. کہ مولا علی فرمایا اگر بیوی ہے تو امام الاولیاء کی بیوی ہے. پھر عورت کی تیسری حیثیت اور ماں ہوتی ہے. قربان جائے اگر ماں ہے تو امام الشہداء، امام عالی مقام کی ماں ہے. تینوں حیثیتیں عظمت اور شان والی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رکھ دیگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ تو عظمتیں اور شانیں ہیں. اور آپ کی سخاوت کے بارے میں آپ نے سنا ہے، کئی حدیث مبارک موجود ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے. ایک سائل آیا، اس نے صدا دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دیجیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ دیکھو گھر میں ہے تو اس سائل کو دے دو. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے دینے کے لیے. میرے آقا کریم کے دل کی فاقے سے میں حضور میں گزارے. آج ہمیں کئی طرح کے کھانے ملتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. قربان جاؤں میرے آقا نے کئی دن تک فاقوں سے گزارے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائے. حضور نے فقط اشارہ فرمایا تھا اگر میں چاہوں. وہ مکے کے جو پہاڑ ہیں اور وہاں سے حضور نے فرمایا تھا اگر میں چاہوں، اگر میں اشارہ کروں تو پہاڑ سونے کے ہو جائے. حضور نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں، یہ نہیں کہا تھا کہ ہو جاؤ، بلکہ فرمایا اگر میں چاہوں. آپ اندازہ فرمایا کہ حضور نے فقط اتنا کہا تھا کہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائے. وہاں سے ہی سونا نکل رہا ہے تو پہاڑ کو سونا. حضور تو کائنات کے مالک و مختار ہیں، کائنات کے بلکہ ہر چیز کی چابیاں، زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں میں آقا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا. کئی دن تک فاقے سے رہتے تھے. اب کہ یا رسول اللہ، عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ کل باہر سائل آیا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اب کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سائل، اے سوال کرنے والے، میری بیٹی فاطمہ گھر چلا جا. وہ سائل سجدہ کی گھر کے باہر آ کر پھر صدا لگائی مگر گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. سجدہ نے نظر اڑائی، گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. فقط ایک بکری کی چھال تھی، بکری کا چمڑا تھا جس پر امام حسن امام حسین سو رہے تھے. یعنی وہ چٹائی تھی، جیسے چٹائی ہوتی ہے، مصلے ہوتے ہیں. سیدہ خاتون جنت نے دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اس سائل کو دینے کی. تو قربان جاؤں دیکھا کہ ایک بکری کی چھال ہے، وہ چٹائی ہے ایک بکری کی چمڑے کی، اس کے اوپر بھی حسنین کریمین سو رہے تھے. قربان جاؤں آپ نے حسنین کریمین کو اٹھایا اور اس چمڑے کو پکڑا، فرمایا حسنین اس مانگنے والے کو دے دیا. یہ سخاوت کوئی مائی کا لال قیامت تک ایسی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا جو سخاوت میرے آقا کے گھر والوں نے کی. گھر میں کچھ نہیں ہے
روٹیاں کھانے کے لیے نہ دینے کے لیے ہے، مزدور پر سونے کے لیے چٹائی ہے وہ بھی سائل کو دے دی، بلکہ سخاوت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آپ کے محلے کی رہنے والی سیدہ کے گھر میں آئی، اس نے دیکھا، اس نے آتے ہی اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، قمیض بھی نہیں تھی، تو سجدہ طیبہ نانا کے پاس آتی ہے، تو سجدہ اس بچے کو دیکھ کر کہ بچے کے جسم پر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری، اتنی تڑپ پیدا ہوئی کہ بچے کے جسم پر کچھ نہیں ہے۔ جب اس عورت نے کیفیت دیکھی نا سجدہ کی تو اس نے ساتھ ہی سوال بھی کر دیا کہ اے سجدہ، میرے بیٹے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ کپڑے ہیں تو میرے بیٹے کو کپڑے دے دو۔ اب گھر میں اور کپڑا کوئی نہیں ہے، ذرا توجہ سے سننا، کپڑا گھر میں اور کوئی نہیں ہے، امام حسین کے جسم پر ایک قمیض تھی، سجدہ خاتون جنت نے آپ کے جسم سے قمیض کو اتارا اور اس عورت کو دے دیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فاقے سے ہے، لیکن پھر بھی سخاوت کا عالم یہ ہے۔ ایک دفعہ میرے کریمہ پہ جب یہ عمل کیا، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سیدہ خاتون جنت کے گھر میں، جب سیدہ نے دیکھا تو اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، اور میرے آقا کریم آتے ہیں، میرے آقا نے اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیا اور حضور مسکرا رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ ابا جان مسکراتے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ تیری سخاوت کے کیا کہہ رہے، تیری سخاوت کے چرچے زمین پر نہیں بلکہ عرشوں پر ہیں، اشواء رب بھی تیری سخاوت کے چرچے کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ فاطمہ کا سخاوت ایسی ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں تیری سخاوت پر، رب العالمین بھی خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو کہ امام الانبیاء کی بیٹی کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے جسم سے کپڑا اتار کر اگر سو رہے ہیں تو چٹائی کو نکال کر مانگنے والے کو دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا عرش والا رب بھی تیری سخاوت سے چرچے کر رہا ہے، تو ایسی سخاوت قیامت تک، پھر ایسی شہادت بھی قیامت تک، نہ ایسا کوئی کاری پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اس لیے سر تل سے جدا ہو اور نیزے کی نوک پر ہو، ایسا قرآن قیامت تک کوئی ایسی ماں پیدا نہیں کر سکتی جو قرآن امام علی مقام میں نیزے کی نوک پر پڑا ہے۔ اور جب جو نماز امام علی جو نمازی ایسے ہیں، ایک قاری ایسے ہیں کہ قیامت تک ایسا کوئی قاری پیدا نہیں ہو سکتا کہ سر تل سے جدا ہو، کوفے کے بازار بھی ہو تو پھر اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہو، ایسا قاری تو پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ عصمت حضور کے گھر والوں کو ملتی ہے، اور ایسا نمازی بھی قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار لاکھوں نہیں کروڑوں، اگر متقی پرہیزگار کو ان کی عبادت کو جمع کر لیا جائے تو ایسی نماز جو امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں پڑھی تھی، پتا تھا کہ ابھی میرا سر جو ہے وہ تل سے جدا ہو جائے گا، تو آپ نے تلواروں کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی، فرمایا پہل جا ذرا، ابھی تلوار نہ مارنا، مجھے اپنے رب کی آخری نماز پڑھ لی۔ آخری نماز پڑھی، پھر شمر لہیب میں آپ کے تلوار والی خاتم سے جدا کر دیا۔ ایسا قاری کوئی قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتا، ایسا نمازی قیامت تک نہیں آ سکتا جو نماز امام الانبیاء کے گھر والوں میں پڑھی ہے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، اور آج کے دن ہی سجدہ خاتون جنت آپ کا مثال ہے۔ چند باتیں میں نے آپ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خال کے ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی سیدہ فاطمہ اعظم رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب بھی ہم حضور سے خطاب، حضور سے بولنا ہوتا تھا، حضور سے گفتگو کرنی ہوتی تھی، تو صحابی یہ کہتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ ہماری ماں ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہو۔ یہ صحابہ کا عمل ہے جب حضور سے گفتگو کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ اعظم فرماتے ہیں ایک دن میں اچانک میں اس مدد کے قریب سے گزرا، میں نے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کو حضور ارشاد فرما رہے تھے
فرمایا حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا فاطمہ الزہرا، فرمایا اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ بھی قربان ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک حضور پر قربان کرتا ہے اپنے ماں باپ کو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کی عظمت اتنی ہے کہ جیسے حضور عبادت کرتی ہے ایسے ہی سیدہ خاتون جنت بھی ایسی عبادت کرتی ہے۔ لوگ سو جاتے ہیں، سیدہ خاتون جنت رات کو مصلی بچھاتی ہے، ساری رات کبھی قیام میں گزرتا ہے، کبھی سجدے میں گزرتا ہے۔ ایک دن آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں، صرف بلال حبشی نے اذان پڑھ دی، اسی وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، ادبی مولا تیری کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں کہ ابھی میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ کہ ہماری لمبی رات بنا دے، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر۔ تو یہ عظمت اور شان ہے، ہر ایک حضور پر اپنی جان نچھاور جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں سیدہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو میں نے سنا، اپنی بیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو، تجھ پر میرا باپ بھی قربان ہو۔ یہ عظمت اور شانی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختی کی تدبیر سیدہ فاطمہ کی ہے۔ رب العالمین ہمیں ان کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان جو میں نے آپ کے سامنے کرتا ہے، ایک چھوٹا سا میں نے اعلان جو مجھے فون آیا تھا ڈی سی او کی طرف سے، جو محکمہ صحت پنجاب کی طرف سے، کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ جو بچوں کو پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں یا حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، جب بھی ٹیم آئے تو ان سے آپ تعاون کیا کریں، یعنی کہ وہ قطرے جو حفاظتی بچوں کو لگوائے جاتے ہیں، پولیو قطرے جو دوسرے پولیو قطرے بھی پلائے جاتے ہیں، وہ پولیو قطرے بھی اور یہ حفاظتی ٹیکے ہیں، گزارش ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم آتی ہے کسی محلے میں، اعلان کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹیکے لگوا دیں یا پولیو قطرے میں پلا دیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو وہ قطرے پلایا کریں۔ صرف پاکستان میں ہی بلکہ کچھ عام علاقوں میں وہ پولیو جو بچے معذور ہو جاتے ہیں، تو وہ عام دوسرے ملکوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کم ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ قطرے پلائے جائیں تو بچے معذور نہیں ہوتے، تو گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹیم آتی ہے پولیو کی حفاظتی ٹیکوں کی تو ان سے تعاون فرمایا کرے۔ اور آخر میں لبیک کا نعرہ اپنے زور سے لگانا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک